الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. یہ سورہ الحجر 15ویں سورت 14ویں پارے میں اس کے تیسرے رکوع کی 9 آیات تلاوت کی گئی. آیات 36 تا 44. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا مجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بتایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بھگا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف انہی بہتے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. جیسا پہلے عرض کیا گیا کہ سورہ الحجر یہ بھی مکی صورت ہے اور مکے کے آخری دور کی نازل شدہ شروع میں سے ہے جس میں اسلام کی بنیادی جو مبادیات ہیں توحید رسالت اور آخرت اور خاص طور سے توحید اور آخرت اور رسالت تینوں کا اس میں جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہی تصور اگر ذہنوں میں بالکل مستحضر ہو جائے آخرت کی جواب دہی کا تصور کہ آدمی جو ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہے دنیا میں وہ اس کو آخرت میں جواب دہی کرنے لگے. اور یہ اللہ جو ہمارا رب مالک خالق مالک اور رب ہے اسی کی بندگی ہونی چاہیے. اور یہ کہ وہ راستہ کیسے معلوم ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کرام کے سلسلے کی آپ نے کڑی ہے. لیکن اس بات کو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو مکی صورتوں میں مختلف پیرا میں بات سمجھائی گئی ہے. اس صورت کے پہلی اور دوسرے رکوع میں آفاق اردو سے دلائل کیے گئے ہیں. دیکھو تم غور کرو پورے کائنات کے اوپر جو کتنی وسیع ہے اس کے سلسلے میں ہم لوگ بار بار سن کے آئے ہیں کہ کس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہے بلکہ ایک حکیم سندانی سے بنایا وہ ہے رب وہ ہے خالق. اسی کی کار فرمائی اسی کا وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. ہر چیز اس کے آگے سر تصویر ہے اس کی موتی و فرمان ہے سوائے انسان کے جس کو بھی آزادی دی ہے. تو تم بھی اپنی آزادی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پہلی اختیار کر لو. یہ بات مجھ سے بتائیے. تو اس میں کائنات آفات کے دلائل دے کر کے بات بیان کی گئی. اس کے بعد کہا گیا اچھا تو خود اپنے اوپر غور کرو. انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا. اس کے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں زمین پہ غور کرو. اس کے تمام چیزیں جو اللہ نے تمہارے پیدا کی کہا گیا کہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی لیکن تم آخرت میں رکھو. انما خلقتم للآخرۃ تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی یعنی آخرت میں تم جاؤ گے ہو اور اس میں تم کامیاب اس کے لیے پیدا کی اس کی تیاری کرنے کی. لیکن مکے کے جو قریش تھے کفار تھے اس کا ہر طریقے سے انکار کر رہے تھے. جیسے کہ آج کل سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے
حیثیت ہے یہ. تو کہا جا رہا ہے کہ جو تم اختیار کر رہے ہو یہ بات پچھلے رکوع اسی رکوع میں شروع ہو چکی تھی ابلیس کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کی تخلیق کی مراحل بیان کیے تو فرشتوں کو اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں. سب نے سجدہ کے الا ابلیس نے. اور کیا غرور و تکبر کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اسے مٹی سے کھنکھناتی ہوئی گلی ہوئی سڑی ہوئی گارے کی مٹی سے اس کو بنایا گیا کھنکھناتی ہوئی, میں اس سے بہتر ہوں. تو کہا جا رہا ہے کفار مکہ کو مشرک مکہ کو متوجہ کر کے ان آیتوں میں یہ جو تم انکار کر رہے ہو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس کا کائنات کا کوئی رب ہے, کوئی خالق کوئی مالک, کی بات سب سمجھ میں آ رہی ہے. یہی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس دلائل کی کمی ہے بلکہ تم شیطان ابلیس کی پیروی کر رہے ہو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا جو انجام ہونا وہ اس طرح بیان کیا گیا, یعنی کہ غرور و تکبر. اچھا یہ بتانے چلے ہیں یہ صاحب وہ بھی کہا کرتے تھے آج کل بھی کہا جاتا ہے, یہ بتائیں گے ہم چھوٹے بڑے کا آج کل اس کا خوب چرچا چل رہا ہے. چھوٹے بڑے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی غرور و تکبر کی وجہ سے اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ پچھلے آیتوں میں فرمایا گیا تھا جب اس نے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. کیا کہتا قال اللہ لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمیم مسنون. اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. اس کو اس نے پھر بیان کیا, یہ بات پہلے کہی جا چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا, وہ کہہ رہا کہ سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. کتنا اس کو میں سجدہ کروں, میرا کام یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم. تو اچھا جو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر قیامت کے روز تک روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے, نکل جا. اس نے غرور تبور کیا, اس نے رجوع نہیں کیا, معافی نہیں کی, توبہ نہیں کی. اس نے کہا کہ اچھا پھر اس نے کیا کہا, اس کے بعد آگے کا واقعہ بیان کیا. اس نے پھر کیا کہا, ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کے نئے پلان میں اس نے کہا وقال رب فانصرنی الی یوم یبعثون. میرے رب اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے, قیامت تک کے لیے. کتنا بڑا مطلب, کتنا بڑا ہے. اس وقت ایک مہلت دے اللہ سے, رب سے اس نے, اور رب کہا یہ مان کر کے قال رب, اے رب, اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے فرصت دے, مہلت دے جس دن تو سب کو مہلت دے گا. اب اس کو غصہ آیا ہوا ہے, کبر و تکبر میں, غرور میں. اور یہ اچھا اسی انسان کی وجہ سے میں دکھا رہ گیا ہوں جس کو مجھے سجدہ کرنے کے بعد بات آ جا رہی ہے. تو اس نے کہا تو اللہ نے فرمایا قال فإنك من المنظرين. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تجھے مہلت ہے, تو لوگوں میں ہے جس کو مہلت دی گئی. یہ بات ہو سکتا ہے تو مہلت دی گئی, مانا اللہ کہا تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم, اس روز تک کے لیے جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. ہمارے لیے تو غیر معلوم ہو سکتا ہے یہ بات, قیامت کب آئے گی, آئے گی ضرور, یہ تو بات کرتی نہیں ہے. اللہ والا کی ہوگی وقت معلوم کا وقت معلوم ہے, تو تک تجھے فرصت سے مہلت دی جا رہی ہے. اب اس کے بعد کا جو مکالمہ ہے یہ بڑا مانا جیسے قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اس نے کہا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا, یہ الفاظ کا اس لیے کہ کہتا اللہ تعالیٰ کو تو نے مجھے بما اغویتنی, تو نے مجھے بہکایا. اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ رہا ہے تو نے مجھے بہکایا. اس کے معنی علماء یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے ایسا حکم مجھے دیا, جنہوں تو یہ مجھ سے کہا کہ میں ایک ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے سجے ہوئے گارے کی مٹی سے, سونے مٹی سے پیدا کیا. یہ حکم دے کے گویا تو نے مجھے مجبور کیا کہ میں نہ مانوں. اس معنی میں اس نے کہا بہکانے کا, یہ معنی نہیں تھا کہ شیطان بہکاتا کسی کو, یہ معنی کر کے کہ میں مجبور تھا, یعنی اپنے کو نفس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ مجبور ہوا کہ میں اس کی نافرمانی کروں, ایسا حکم ہی تیرا تھا. اسی لیے کہا بما اغویتنی, تو نے جسے مجھے بہکایا, میں ایک بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے جو حقیر ہے میرے سامنے میں ہاتھ سے پیدا کیا, میں
افضل ہوں. تو اس نے کہا کہ جس طرح تو نے ایسا کیا ہے اب ایک ازلی دشمن انسان اس کا ہو گیا, اس کی وجہ سے اس کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا, اس نے اس کی نافرمانی کی. اب اس کے دل میں نفرت عداوت پیدا ہو گئی, یہ اللہ تعالیٰ کے پلان میں چیزیں پیدا ہو گئی قیامت تک کے لیے ہو. اور ایسی دشمنی, اچھا اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا, اس کی وجہ سے مجھے نافرمانی میں نے کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے مردود کا رحیم کا. اب کیا کہتا ہے وہ, لو زینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. تو اس نے کہا کہ میں اب جس طرح سے تجھے بھگایا اس طرح زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بھگا دوں گا. دل فریبیاں دنیا میں زمین میں پیدا کر کے. تو اس نے جو ہے کہا اب میں یہ کام کروں گا قیامت تک کے لیے, جس کی اس کو مہلت دی گئی زمین میں دل فریبیاں پیدا کر کے. یہی بات سورہ اعراف میں جو ہے بالکل تقریباً یہ بات ہے. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وہ بولا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس وجہ سے تیری سیدھی راہ پر ان کی گھاٹ میں بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائنے سے, ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا. یہ سورہ اعراف میں اس کے پہلے وہاں اس نے بات کی ہر طرف سے آؤں گا. یہ ہے اصل جو معاملہ ہو. شیطان نے اس کی مہلت کی اور اللہ تعالیٰ کے کام میں کہا جاتا کہ دونوں میں یہ اللہ تعالیٰ کو علماء نے مجھ سے بڑی عمدہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو ہے یہ جو کمالات ہیں کاملہ کا, اس کے جو اللہ تعالیٰ کے جو خصوصیات ہیں, اس کے جو یعنی اللہ تعالیٰ کے کیا لفظ کے لیے اس کے جو تمام یعنی اس کی صفات ہیں, صفات کاملہ کا ظہور, یہ جو ہے دو گروہ ہوں دنیا میں, ایک شر والا ایک خیر والا. شر والا پورا زور لگا ہے, یعنی گویا کہ دنیا جو ہے یہ آدم و ابلیس کے جنگ کا میدان ہے. ابلیس ان کو بھگانے میں لگا رہے گا, اس کے لیے اس کی کیا شرائط ہیں, کیا اس کے حدود ہیں, اور ابن آدم وہ اس سے جنگ کرے گی کہ نہیں ہم تمہیں پہچانیں گے, ہم تمہیں غلبہ ہونے نہیں دیں گے. اور شیطان کا یہ ہے کہ ہم جو کریں گے وہ اس کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کر دی اس کے اندر میں دونوں. اس کے دل میں کیا غصہ ہے, ایک تو کبر کی وجہ سے اس نے منع کیا, اور یہ کہ اچھا اس کی وجہ سے میں راندیا درگاہ ہوا, اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے اس نے مجھے بھگایا تھا, اس وجہ سے میں وہاں سے نکالا گیا. دونوں میں درجہ رکاوٹ ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ہر طرف سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, اور ان کے اوپر حملے کروں گا, اور دنیا کو ان کو ایسا مزین کر کے دکھاؤں گا کہ وہ توحید کو بھول جائیں گے, وہ آخرت کی جوابدہی کا احساس بھول جائیں گے, وہ دنیا میں جو ہے وہ خلیفہ بنا کے بھیجیں گے وہ بھول جائیں گے. اور کہا گیا کہ اگر وہ اللہ کو بھولے نہ بھی, اللہ کو تو یاد رکھیں لیکن اس کی نافرمائیاں کرنے لگیں. یہی ہو رہا ہے. ایک طبقہ جو انسانوں کا وہ ہوتا ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ بھی بہت کم طبقہ ہے, لیکن بیشتر لوگ مانتے ہیں لیکن خدا گم کر چکے ہیں. اور وہ بھی جو مانتے ہیں سب کچھ وہ نافرمانی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جیسا ہم لوگوں کا بیشتر کہانی ہو کے رہ گیا, سب کچھ معلوم ہے, کر نہیں رہے, اس کو نہیں آئے سب معلوم ہے, تمہیں کر کے نہیں دو بھائی. یہی بات کی جا رہی ہے اس میں, کس طریقے سے وہ لوگوں کو بھگا دیتا ہے کہ آ کے کھٹا رہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا, اور آگے اس کے لیے اس نے جب یہ کہا, خود شیطان نے اس کی طرف کہا کہ میں ان کو جو ہے ہر طرف سے ان کو بھگا کے رکھوں گا, اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے بھی استثناء کر دیا, سوائے ان کے, بے شک سوائے ان کے کہ جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو. الا عبادک منہم, ان میں سے وہ بندے جو مخلص جس کو تو نے مخلص کر لیا, ان کو پہلا میرا کام نہیں چلے گا. اسی طرح سے ملتی جلتی بات ابھی سورہ ابراہیم میں جو اس کے پہلے گزر چکی آئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب جہنم میں سب ڈالے جائیں گے تو سب سے پہلے تو مکالمہ یہ جو لیڈرز ہوں گے, رہنما ہوں گے,
عائدین ہوں گے ان سے اور ان کے متبعین کا ہوگا. بھائی تم تو ہمیں ایمان لے کے آئے، تفصیلات ملتی ہیں. اب اس کے بعد سے شیطان کی طرف لوگ توجہ کریں گے، اچھا یہ ہے سب گرو سب کے، تو سب سے پہلے بول بیٹھ پڑے گا وہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. تو ایک آیت کا ٹکڑا ہے 22 نمبر کے، اس کا ہے اور مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا. ابلیس اپنا ہاتھ چھاڑ دے گا، مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت مان لی. تو مجھے ملامت نہ کرنا، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، لیکن قیامت میں آخرت میں صاف کہہ دے گا کہ بھائی میں نے صرف دعوت دی تھی. یہی معاملہ ہے ہمیں سمجھنے کا. شیطان بہکاتا ہے، خوب شیطان ذکر ہوتا ہے. وہ لوگ بھی جو مخلصین ہیں وہ بھی شیطان کی بات کرتے ہیں اسے بچنے کی، اور وہ بھی جو شیطان کے پہلو میں شیطان کرتے ہیں، بلکہ زیادہ شیطان کا نام وہی لوگ لیتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. اور شیطان صاف کر رہا ہے کہ میں صرف راستہ دکھاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. اس کو اختیار نہیں کہ زبردستی پکڑ کے لے جائے، اس راستے پہ چلاتے ہیں. یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے جو اس کو قبول کر کے پیچھے چلنے لگے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو اس نے یہ کہا کہ ہم سب کو پیچھے پڑیں گے، ہاتھ میں لگے رہیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے، اور ان کو میں بھگاؤں گا، پھر فریب دنیا کر دوں گا، سوائے اس کے کہ جس کو تم نے اپنے لیے مخلص کر دیا. اللہ تعالیٰ صراط علیہ مستقیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. صراط علیہ مستقیم، علیہ اتنا معاملہ صاف ہے، قرآن پڑھتے نہیں نا. صراط علیہ مستقیم، میری طرف راستہ، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. جو آدمی توحید کو اختیار کر لے، اللہ کی منزل طے کر لے، اس کو وہی پہنچائے گی. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے غور کر رہا تھا، میں کہا تھا کہ ریلوے کی پٹری جو ہوتی ہے اس میں ریل کے اوپر میں سے اکسی بنی ہوتی ہے دونوں طرف. آپ سمجھاتے ہیں ریل کا جو پہیا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا گروہ ہوتا ہے، اس کو پھنسایا لگتا ہے. یعنی بہت ریئر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں کہ ریل پر ڈی ریل ہو جائے، ریل پہ لگی رہتی ہے. سڑک ایسا نہیں ہوتا ہے، سڑک پہ آتی گاڑیاں آگے پیچھے آتی ہیں، گھر پہ چلی جاتی ہیں. ریل ایسا نہیں ہوتا ہے، پل پہ چلی جاتی ہے دو پہیے تو اس کے ریل سے ایک مثال کے طور پر بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ بالکل صراط علیہ مستقیم، بالکل سیدھا ہے. اس کو آدمی اختیار کر لے، توحید کا اختیار کر لے تو اس کو اللہ تک ہی پہنچائے گی. وہ اللہ نے فرما رہا ہے کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، جو بندے اس کو اختیار کریں وہ مجھ تک پہنچیں گے. تو کہاں تک بھگا لے گا اس کو؟ ایک دوسرے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں، اس میں اس کا وسعت ہے. یہ دوست نے کہا کہ اچھا اس دن تک کے لیے مجھے مہلت ہے، میں ان کو بھگاؤں گا، سرا مخلص بند ہو کے. اللہ کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنے کام پہ لگا لے، میں بھی اس کا پابند ہوں. قیامت میں دونوں کو میں جزا و سزا دوں گا، تو اچھی طریقے سے. اس کا مطلب یہ لیا گیا. لیکن اصل معنی اس کے وہی ہے، صراط مستقیم، کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. بس توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے اسی لیے قرآن پاک میں مکی صورتوں میں سب سے زیادہ زور اسی پہ ہے کہ توحید کے معنی کو آدمی سمجھ لے اور شرک سے اجتناب کرے. جہاں شرک میں پڑا پھر وہ دلیل ہوتا چلا جائے گا، وہ ان کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے پیچھے، اور پھر کہاں کہاں گھما کے لے جائے گا. آگے پھر اسی کے بارے میں اس کی مزید وضاحت کرتی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ بے شک میرے جو حقیقی بندے اس پر تیرا بس نہ چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سلطان مانے بس، تو زور ترا نہیں چلے گا، تو زبردستی کسی کو پکڑ کے نہیں لے آ سکے گا. الا من اتبعک من الغاوین، سوا اس کے کہ جو تیری پیروی کرے. یہ ہے کرکس اس کا. شیطان ابلیس کو کھلی چھوٹ قیامت تک کے لیے اللہ نے دے دیا ہے. سورہ بقرہ میں ذکر آیا، اس کا سورہ اعراف میں ذکر آیا، یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. جو لوگ تیرا کوئی اس میں زور نہیں ہے، اور جیسا ابھی ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کر کے آپ کو بتائی کہ وہ خود کہے گا کہ میں نے تم کو صرف دعوت دی تھی. کوئی دعوت دیتا ابھی قبول کرے نہ کرے، دعوت
کوئی زور ہوتا ہے کہ دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ وہ مفتہ کی معاملہ سے دعوت کا ہی ہے، وہ دعوت کرتا ہے لیکن خوب بجھا کر کے، خوب مزین کر کے، خوب کہتے ہیں شوگر کو انپوٹڈ کیپسول سے کہتے بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو لوگ غالین ہیں خود اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو پھر کھینچ کے نہیں راستے پر لاتا ہے۔ ہمیں اسی طرح بچنا چاہیے کہ ہم شیطان کے دھندے میں نہ پھنسیں، لوگوں کو اسی طرح متوجہ کرنا چاہیے بھائی تم لوگ کچھ کر رہے ہو، اللہ کا راستہ پوتر راستہ بالکل صاف ہے، سیدھا راستہ ہے، تم کہاں بھٹک کے جا رہے ہو؟ تم آخرت تو برباد کر ہی رہے ہو، تم دنیا بھی برباد کر رہے ہو۔ علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی، بڑے اچھے سے مضامین لکھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی تمام خرابیوں کی جڑ شرک ہے، توحید سے دوری۔ ایک اللہ کی بندگی آگے اختیار کر لے تمام چیزوں سے پریشان ہو جائے۔ کسی کو ایک شاعر نے بڑی اچھی کہا ہے وہ ایک سجدہ سے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آپ نہیں بن جا۔ ایک سجدہ اتنا گناہ گزر رہا ہے، ہزاروں سے حساب کی جائے۔ اسی طرف توجہ یہاں دلائی گئی کہ تیرا بس تو نہیں چلے گا ان لوگوں پہ جو میرے پروگرس ہیں، سوائے اس کے کہ جو غابی ہیں جو خود تیرے پیروی کرنے والے ہوں۔ تو اس طرف جو ہے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہم شیطان کے مسئلے میں نہ پھنسیں اور لوگوں کو اسی طرح اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد سے اس نے چیلنج یہ کیا تھا کہ جو ہے میں سب کو بہکاوا دوں گا اور وَلَوْ بِأَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کو میں بہکا میں لے آؤں اجمعین۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے سارے کے سارے اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا خوب جواب دیا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پہلے تو یہ بتایا کہ تیرا زور نہیں چلے گا ان پہ تمہارے مخلص بنتے ہیں، سرایت کے کی جو غابی ہیں جو تیری پیروی کریں گے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ میں ان سب کو جہنم اور سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب کو بھر دیں گے اگر ہم سب کو کریں گے تو جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے، جتنے لوگ تیری اتباع کرنے والے ہیں وہ سب سے بھر دوں گا، جنوں کو انسانوں کو اجمعین، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو چیلنج نہ کرے کوئی بچے ہو جائے گا، کوئی بات کرنے ملے گا، کوئی بات نہیں، سب کو کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں، نعوذ باللہ سب کو کر دیں گے۔ اب جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صاحب کتنی بڑی جہنم ہوگی، اتنے سارے لوگ جنات اور انسان، تاریخ رام سے دنیا قائم ہے۔ تو کہا ہے لہا سبعۃ ابواب، جہنم جس کی وعید ابلیس اور اس کے پیروان ابلیس کو دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ پہلی بات تو لوگ یہ کہی، ایک تو جہنم کی وسعت کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ جہنم قرآن میں جگہ کہا گیا ہے کہ جب جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی قرآن حل من مزید، یعنی اس پہ لوگوں نے بڑی اندر مضامین لکھے ہیں کہ اس کے وسعت کا اس سے چھوٹے جملے میں یعنی بیان کر دینا بھائی اللہ کا کلام، کیا کچھ اور بھی بہت حل من مزید یعنی کچھ اور ہے، بہت ہی جگہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے بہت بڑی وسیع جہنم ہے۔ اور پھر یہ 7 دروازے ہیں۔ اب 7 دروازوں سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور قرآن ہی میں جہنم کے جو کئی نام آئے ہیں ان میں سے یہ نام ہے، جیسے کہ جہنم کو لفظ آیا ہوا ہے وضع، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ سارے کے سارے الفاظ جہنم کے لیے قرآن پاک میں آئے ہیں، کچھ ہے تو مراد کے لیے، لیکن بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ دروازوں سے مراد اور یہ کہا گیا ہے کہ سب کے لیے مخصوص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ الگ طبقے لوگوں کے ہیں۔ اب کسی نے اس کے معنی یہ لیے کہ صاحب جیسے جنت کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے تعلق میں ہم نے سنا تھا کہ جنت کے دروازے کھول دیا تو اس کے 8 دروازے ہیں، تو کسی دروازے سے معلوم ہوا کہ اس میں صاحب روزے دار جا رہے ہیں، صدقہ کرنے والے جا رہے ہیں، کسی طرح نمازوں کی وہ کرنے والے، کسی کے طرح وہ خدمت خلق والے ہیں، وہ تمام کے تمام اسلام میں جو
ہمارے ساتھ بڑے بڑے بیان اس کے راستے میں بتائے گئے ہیں. ایسی جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے کسی نے اس طریقے سے تشریح کیا کہ اس میں مشرک جائیں گے سارے. اس میں تحریے جو ہے اس طرف چلے جا رہے ہیں. تحریوں کے لیے واقعے پر محسوس کیا گیا ہے. کسی نے زندگیوں کے لیے، ثانیوں کے لیے، چور و ڈاکوؤں کے لیے، ظالموں کے لیے، باغیوں کے لیے الگ الگ. لیکن ایک مفسر نے اس کے عمدہ نام دیے ہیں. کہا ہے کہ صاحب اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا مہلکات ہیں جو انسان کو جہنم کا سزاوار بناتی ہیں، اس کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے، خرابیاں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، تو جو میجر کیٹیگریز ہیں، جو میجر ہیں بڑی بڑی، جس کے ذریعے سے جو ہلاک ہو جاتا ہے جہنم کہتا جاتا ہے، اس میں نمبر 1 لڑکا شرک ہو. شرک اللہ تعالیٰ سے، ان الشرک لظلم عظیم. پھر قطع رحمی، یہ سب قرآن میں یہ حوالے ملتے ہیں. قتل گناہ کبیرہ میں آتے ہیں سارے ساتھ. زنا، جھوٹی شہادت دینا، کمزوروں پر ظلم کرنا. کچھ انبیاء کرام کے قوموں کو اسی لیے عذاب آیا تھا، ظلم اور بغی، بغاوت، اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور معاشرے کی بغاوت. انہوں نے کہا کہ 7 بڑے بڑے مہلکات جو ہیں اس کے ذریعے سے تو گیا ان کے دروازے، ایک طرف سے سارے زانی ڈالے جا رہے ہیں جہنم میں، کسی طرف سے جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والے ڈھکیلے جا رہے ہیں، قاتل ڈھکیلے جا رہے ہیں، وہ بغاوت کرنے والے ڈھکیلے جا رہے ہیں اس کے جہنم کے اندر. دل مقصود جہنم کیسی ہے، سورہ ابراہیم اس کا ذکر کر چکا ہے، اور سورہ میں بھی ہم بار بار اسے پناہ مانگنی چاہیے اور آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آدمی لیٹا ہوا ہو، آیتیں ہمارے سامنے آئے تو آدمی کی نیند اڑ جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے. بار بار اسے پناہ مانگنی چاہیے، خود کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے میں دور رکھے، اسے اس کی لپٹ بھی نہ لگے اسے ہمیں، اور جنت کا ہمیں کا مستحق قرار دے آگے. اور دوسروں کی فکر کرے. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اس کی ذمہ داری دی ہے کہ بچو اپنے آپ کو، اپنے اجزاء کو جاؤ جہنم سے کیا سے، اور اپنے گروپ میں اس کے بعد سے پورے انسانیت کے لیے، کل ملت کے لیے. آپ خود سوچیے کہ اگر ہمارا ساتھی کوئی ہو، مسلمان ہو جائے گا مسلم، ان کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچے برداشت کرتے ہیں، اس کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی آگے فلاں گھر پڑا ہوا ہے، آگے جو ہے فلاں آگے راستہ خراب وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم کیسے یہ برداشت کرتے ہیں، کیسے ہم گیس کرتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف آیا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا جو ہے ہم قوم ہو، یا کوئی انسان کی برادری ہو، اس کی طرف بھی فکر کرنی چاہیے. یہ فکر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، پوری قوم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے. انشاءاللہ یہ تمام کی تمام پریشانیاں جو ہیں اس قسم کی جو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں ان سے دور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کا صحیح استعمال عطا فرمائے، توحید کیا ہے اس کو برقرار فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا صحیح استحصال ہمارے اندر ہو، اور جنت کی طرف اور جہنم سے پناہ مانگنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وإنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا